ہمارے محلے میں ایک مکان خالی پڑا تھا جس کی چھت ہمارے گھر کے سامنے ہی تھی۔ میں اکثر شام کے وقت اوپر چلی جایا کرتی تھی، مگر کل سے ایک لڑکا اس چھت پر آ رہا تھا جو دکھنے میں بہت زیادہ حسین تھا۔ میں پہلی نظر میں ہی اس پر اپنا دل ہار بیٹھی تھی، مگر اس کے کچھ خاص توجہ میرے اوپر نہ تھی۔ پھر 2 دن گزرے جب امی خالہ کی طرف گئی اور میں گھر پر اکیلی تھی تو خالہ کی طرف سے آئی ہوئی بریانی پلیٹوں میں ڈال کر میں اس گھر میں چلی گئی۔ جب میں نے گھنٹی بجائی تو وہی لڑکا میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے بریانی کی پلیٹیں اسے دی اور اس سے بات کرنے کا بہانہ بنا لیا تو اس نے بتایا کہ میں یہاں پر اکیلا رہتا ہوں اور یہ گھر میں نے کرائے پہ لیا ہے۔ میری نوکری اسی شہر میں لگی ہے اور میں ایک گاؤں سے آیا ہوں۔ وہ دکھنے میں گاؤں کا ہرگز نہ لگ رہا تھا، شاید وہ میری نظروں کو پہچان چکا تھا۔ اب وہ بھی مجھ پر نظریں رکھنے لگا تھا۔ شام کے وقت میں روزانہ چھت پر چلی آتی تو وہ بھی چھت پر چلا جاتا اور ہم دونوں کی نظریں ملی اور ہم دونوں میں محبت کا جذبہ ابھر آیا۔ اس نے مجھے اپنا نمبر دیا، ہماری باتیں شروع ہوئی۔ اب رات بھر ہم دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے اور جب ایک دوسرے کو دیکھنے کا دل کرتا تو چھت پر آ جاتے۔ پھر ایک دن شکیل نے مجھے کہا کہ مجھے تم سے ملنا ہے۔ میں بھی اس بات پر راضی ہو گئی اور موقع کی تلاش کرنے لگے۔ ابو تو ویسے بھی سارا دن گودام پر ہوتے، رات کو تھک ہار کر گھر آ جاتے اور امی سارا دن سلائی کرتی رہتی۔ کبھی کبھار خالہ کی طرف چلی جاتی۔ خالہ کا گھر 2 گلی چھوڑ کر تھا۔ امی جب بھی ان کی طرف جاتی تو کافی دیر وہاں بیٹھ کر ان سے باتیں کرتی، کیونکہ میری کزنس بھی تھی اور ان کی شادیاں ہونے والی تھی۔ خالہ ان کی جہیز کی چیزیں بناتی تو امی سے مشورہ کرتی رہتے۔ یوں تو میں بھی جوان ہو گئی تھی، مگر امی کو فی الحال میری شادی کی کوئی بھی فکر نہ تھی، لیکن مجھ سے اب بالکل بھی صبر نہیں کیا جا رہا تھا۔ مجھے جلد سے جلد کسی مرد کو حاصل کرنا تھا اور اب تو میرے محلے دار نے میرے لیے آسانی پیدا کر دی تھی، کیونکہ وہ تھا بھی اکیلا۔ پھر ایک دن جب امی خالہ کی طرف چلی گئی تو میں نے شکیل کو کال کی کہ میں آ رہی ہوں۔ شکیل نے میرے آنے سے پہلے ہی اچھے سے وہ کمرہ سیٹ کر دیا تھا۔ پھر مجھے بیڈ پر بیٹھنے کا کہا۔ وہ مجھے ڈائریکٹ ہی بیڈ پر لے آیا تھا۔ مجھے یہ بات بہت عجیب محسوس ہوئی، مگر میں خاموش رہی۔ پھر آہستہ آہستہ شکیل میرے قریب آیا اور میں نے بھی آنکھیں موند لی۔ پھر ہمارے بیچ حیا کے سارے پردے گر گئے جب شکیل نے میری ساری شرم و حیا ختم کر دی۔ پہلے تو مجھے تھوڑا سا درد ہوا، پھر آہستہ آہستہ وہ سکون کی شکل اختیار کرنے لگا۔ اب وقت کا پتہ ہی نہ چلا، پورا آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا اور شکیل مجھ سے الگ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میری بار بار نظر گھڑی کی طرف جا رہی تھی اور مجھے یہ خوف بھی کھائی جا رہا تھا کہ کہیں امی واپس نہ آ جائے، اور اگر ان کو شک ہو گیا کہ میں یہاں ہوں تو وہ یقیناً ابو سے میری شکایت کر دیں گے۔ مگر شکیل کا ٹائم تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تب بھی میں ہنس کر شکیل سے کہنے لگے کہ کون سی چکی کا آٹا کھاتے ہو جو اتنا وقت لگا رہے ہو۔ میری بھی یہ پہلی دفعہ تھی، اسی لیے مجھے کچھ خاص اندازہ نہ تھا۔ پھر آخرکار 1 گھنٹے بعد شکیل نے ڈھال ہو کر مجھ سے الگ ہو گیا تھا۔ میں نے آج جیسے جنت کی سیر کر لی تھی۔ میری آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اتر آئی تھی اور میرے گال بھی لال ہو رہے تھے۔ جب میں گھر آئی تو جلدی سے امی کو ڈھونڈنے لگی، مگر شکر ادا کیا کہ امی ابھی تک گھر نہیں پہنچی تھی۔ تب بھی مجھے پیچھے سے آواز آئی۔ امی نے کہا، صوبیہ مجھے جلدی سے پانی لا کر دو، میں بہت تھک گئی ہوں۔ اس کا مطلب تھا کہ امی میرے بعد گھر میں داخل ہوئی تھی۔ پھر میں نے جلدی سے امی کو پانی دیا اور اپنے کمرے میں آ کر شکیل کے بارے میں سوچنے لگی۔ شکیل ایک صحت مند وجود کا مالک تھا اور بہت زیادہ خوبصورت بھی تھا۔ گاؤں کی دیسی چیزوں نے اسے مزید صحت مند بنا دیا تھا۔ اب میں نے شکیل کے سہانے خواب سجانے لگی تھی۔ ساری رات شکیل کی یادوں میں گزر گئی۔ اگلے دن شکیل کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اس کے گھر پہ بھی تالا لگا ہوا تھا۔ میں مسلسل اس کا نمبر ٹرائی کر رہی تھی، مگر اس کا نمبر بھی بند جا رہا تھا۔ میں کئی مرتبہ چھت پر بھی آئی اس سے دیکھنے، اگر نہ جانے وہ بنا بتائے مجھے اپنے سہانے خواب دکھا کر کہاں چلا گیا تھا۔ 1 ہفتہ یوں ہی شکیل کی یادوں میں گزر گیا تھا۔ پھر اچانک جب میں امی کے ساتھ خالہ کی طرف جا رہی تھی تو شکیل کے گھر کا دروازہ کھلا دیکھا اور بے دلی کے ساتھ امی کے ساتھ خالہ کی طرف چلی گئی۔ وہاں طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے جلدی سے گھر آ گئی اور سیدھا شکیل کے گھر چلی گئی۔ شکیل مجھے دیکھ کر چونک گیا۔ میں نے اس سے غائب ہونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، تم ایک کنواری لڑکی ہو،
مجھے تمہارے ساتھ یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، پلیز تم مجھے معاف کر دو۔ میں نے جلدی سے شکیل کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال دیے اور اس سے کہنے لگی کہ تمہیں معافی مانگنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں بھی خود تو تم سے محبت کرنے لگی تھی اور تم سے یہی سب کچھ چاہتی تھی۔ شکیل نے کہا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ تم مجھ سے ناراض ہو گئی ہو، مگر تم تو بہت زیادہ خوش نظر آ رہی ہو۔ پھر میں نے شرم سے نظریں جھکا لی تو اس نے کہا چلو پھر اسی خوشی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ میں اپنے گاؤں چلا گیا تھا، میری امی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، ان کا علاج کروانا تھا۔ پھر شکیل نے دیسی گھی کے 2 چمچ دودھ میں ڈال کر پیے اور مجھے بستر پر لٹا دیا۔ پھر سے وہی سلسلہ شروع ہوتا چلا گیا۔ اب تو 1.5 گھنٹہ گزر چکا تھا اور شکیل تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ مجھ میں ابھی بھی ایک عجیب سا سرور آنے لگا تھا اور میں بھی یہی چاہتی تھی کہ 2-3 گھنٹے تک شکیل نیچے نہ اترے بلکہ اسی رفتار کے ساتھ چلتا رہے۔ بالآخر 2 گھنٹے کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی شکیل نڈھال ہو کر میرے ساتھ لیٹ گیا۔ میں جلدی سے اٹھ کر اپنے گھر آ گئی تھی، میں ابھی تک گھر واپس نہ آئی تھی۔ میں نے شکر کا سانس لیا اور شاور لینے چلے گئے۔ جب امی گھر آئی تو مجھے حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔